أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج جنوری 1971 کی 3 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النساء کی آیت 127 سے ہو رہا ہے. 4/127. جیسا کہ میں نے سابقہ درس کے آخری چند الفاظ میں بتایا تھا، قرآن کریم عائلی زندگی کو، گھر کی زندگی جسے کہتے ہیں، فیملی لائف جسے کہتے ہیں، اسے بڑی اہمیت دیتا ہے. اس اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اس نے زندگی کے بڑے بڑے اہم مسائل کے متعلق صرف اصولی ہدایات پر اکتفا کیا ہے، حتیٰ کہ امور مملکت کے متعلق بھی جو کچھ کہا ہے وہ یوں کہیے کہ کچھ حدود بیان کی ہیں، کچھ اصول بیان کیے ہیں، ان کی جزیات خود متعین نہیں تھی، لیکن فیملی لائف کے متعلق، عائلی زندگی کے متعلق بڑی تفصیل سے کام لیا ہے، اس کی جزیات تک بھی خود متعین کی ہیں اور بتائی. ایک بار ہی نہیں بتائی، بار بار ان کا اعادہ بھی کیا ہے. فیملی لائف سے مفہوم صرف میاں بیوی کی زندگی نہیں، یہ میاں بیوی کی ازدواجی زندگی مقصود بذات نہیں، بلکہ اس کے نزدیک ایک بڑے اہم بلند مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے. اور درحقیقت اس کے سامنے وہ مقصد ہی ہے جس کے پیش نظر وہ اس شعبے میں اتنی تفصیلی رہنمائی سے کام لیتا ہے. انسانی طبعی زندگی یا فزیکل لائف کو لیجیے تو یہ زندگی کی ایک ارتقاء یافتہ شکل ہے. حیوانات کے جسم میں اور انسان کے جسم میں طبی مشینری کی حیثیت سے کچھ بھی فرق نہیں ہے. اناٹمی میں اگر دیکھا جائے تو جو کچھ ایک انسان کے جسم میں ہوتا ہے وہی کچھ ایک حیوان کے جسم میں ہوتا ہے. میملز، دودھ پلانے والے حیوان جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کی بیماریاں بھی وہی ہوتی ہیں جو انسان کی ہوتی ہیں، ان کی موت بھی اسی طرح سے واقع ہو جاتی ہے. ان کے یہاں پروکریشن کا، افزائش نسل کا قاعدہ بھی وہی ہے جو انسانوں کے ہاں ہے. اس اعتبار سے انسانوں کی زندگی اور حیوان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن قرآن کریم نے جہاں یہ طبعی کڑیاں گنائی ہیں زندگی کی، انسانی بچہ یا جنین کے متعلق بھی اس نے کہا ہے کہ وہ رحم مادر میں بھی کن کن منازل میں سے گزرتا ہے. وہ منازل وہی ہیں کہ جن منازل سے ایک حیوان کا بچہ رحم مادر میں گزرتا ہے. لیکن آخر میں جا کے قرآن نے کہا ہے کہ یہاں تک تو دونوں مشترک ہیں، لیکن پھر انسان کی صورت میں ہم نے اس کو خلق جدید میں تبدیل کر دیا، بالکل نئی مخلوق. تو ایسا نظر آتا ہے جیسے پچھلی کڑیاں جتنی بھی تھی وہ ارتقاء کی، ایوولوشن کی، ان کا تسلسل یہاں ختم ہوتا ہے اور یہاں سے ایک نئی مخلوق کی ابتدا ہوتی ہے.
بالکل نئی مخلوق. یہ کیا چیز ہے جس کے اندر بالکل نئی بات بن کے آئی ہے؟ پہلی چیز تو وہی کہ جسے اس نے خود خدائی توانائی کہہ کے تعبیر کیا ہے، من روح نا، وہ شے جو اس سے بیشتر صرف خدا کو حاصل تھی، کسی اور کو حاصل نہیں تھی. اور کسی اور مخلوق کے لیے یہ نہیں کہا ہے کہ خدا نے اس میں سے اس کا کچھ حصہ اسے بھی دیا یا اس توانائی میں وہ بھی مشترک ہو گئی. صرف انسان کے لیے یہ کہا گیا ہے. اور یہ توانائی ہے اختیار اور ارادے کی. اس سے پہلے جتنی کڑیاں گزری ہیں ساری مخلوق مجبور ہے. جس نہج پر زندگی بسر کرنے کے لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے وہ مجبور ہوتی ہیں اس نہج پر زندگی بسر کرنے کے لیے. فلسفے کی اصطلاح میں ان کے سامنے 2 پاسبلٹیز نہیں ہوتی، 2 امکانی چیزیں نہیں ہوتی. وہ دوراہے پہ نہیں کھڑی کر دی جاتی کہ 2 راستوں میں سے جو راستہ وہ چاہے اپنے لیے اس کا انتخاب کر لے. ایک ہی راستہ ہوتا ہے اور اس راستے پر چلنے کے لیے وہ مجبور پیدا کی جاتی ہے. ان کے لیے چوائس یا انتخاب کا سوال نہیں ہوتا. اختیار و ارادہ جو انتخاب ہی کا دوسرا نام ہے، اختیار و ارادہ کی بڑی قوت ہے اور یہ قوت اس سے پیشتر صرف خدا کے لیے مخصوص تھی اور اس نے پھر انسانوں کو اس میں سے کچھ حصہ دیا. اختیار مطلق تو نہیں، لیکن بہرحال اسے صاحب اختیار اور ارادہ کیا. ایک تو بڑی چیز یہ. اور دوسری اہم تبدیلی جو تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسی کی ایک شاخ ہے، وہ یہ کہ حیوانات کا بچہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی اپنے اندر وہ ساری رہنمائی لے کر پیدا ہوتا ہے جس کے مطابق اس نے زندگی بسر کرنا ہوتی ہے. اسے کوئی سکھاتا نہیں ہے، پڑھاتا نہیں ہے، بتاتا نہیں ہے. بات لمبی چلی جائے گی، ورنہ میں آپ بتاتا کہ مشاہدات و تجربات میں کیا کچھ اس زمن میں انسانوں کے سامنے کیا چیزیں آئی ہیں. ایسی صورتیں بھی ایک پرندے جو خصوصیات اپنے اندر رکھتے ہیں، ایک جگہ وہ انڈے دے دیتے ہیں، اس کے بعد وہ نر اور مادہ یا اس نو میں سے کوئی پرندہ وہاں موجود نہیں رہتا، وہ اس جزیرے سے اڑ کے کئی ہزار میل دور چلے جاتے ہیں. ان کی عدم موجودگی میں ان انڈوں میں سے بچے نکلتے ہیں اور وہ بچے پیدائش کے ساتھ ہی، یعنی انہوں نے اس قسم کا کوئی پرندہ بھی دیکھا نہیں ہوتا کہ جائے کہ اپنے ماں باپ کو دیکھا ہو. وہ پیدائش کے ساتھ وہ ساری خصوصیات اپنے اندر رکھتے ہیں جو ان کے ماں باپ میں تھیں، یہاں تک کہ وہ جب اڑنے کے قابل ہوتے ہیں تو وہاں سے اڑ کر انہی راستوں سے جن راستوں سے ان کے ماں باپ آئے تھے واپس گئے تھے، انہی راستوں سے ہزاروں میل کا سمندری سفر فضا میں طے کر کے اور ان مقامات میں جا پہنچتے ہیں کہ جہاں ان کے بڑے بوڑھے بستے تھے. سمندر کی ایسی مچھلیاں 2-3 ہزار میل کی مسافت طے کر کے نئے سمندروں میں چلی جاتی ہیں، وہاں جا کے انڈے دیتی ہیں اور اس کے بعد وہ کہیں کی کہیں چلی جاتی ہیں. ان کی عدم موجودگی میں انڈوں سے یہ بچے پیدا ہوتے ہیں اور یہ مچھلیاں انہی راستوں کو طے کر کے حتیٰ کہ انہی ندی نالوں میں سے گزرتے ہوئے وہاں جا پہنچتی ہیں جہاں ان کا مامن ہوتا ہے. مائیگریٹری برڈز جو ہے، ان کے متعلق انسان نے بڑی معلومات حاصل کی ہیں اور بڑی انٹرسٹنگ ہیں. کیا میں یہ رہا تھا، اور یہ وہ بات ہے کہ جس کے لیے آپ کو نہ تو بحر الکاہل کے جزیروں میں جانے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ افریقہ کے صحراؤں میں اپنے گھر میں مرغی کے نیچے بات اور مرغی کے انڈے رکھ دیجیے.
دونوں میں سے بچے جس دن نکلیں گے مرغی کو الگ کر لیجئے اور ان دونوں کو چھوڑ دیجئے. مرغی کے بچوں کو دھکیل کے پانی کی طرف لائیے تو بھاگ کے پیچھے کی طرف چلے جائیں گے. بطخ کے بچے کو آزاد خشکی پہ رکھیے, اڑ کے پانی میں جا پہنچیں گے. اس معلم نے انہیں یہ سکھا دیا. ماں باپ نے کوئی تربیت نہیں دی, کسی اسکول میں ان کو نہیں بھیجا, کہیں انہوں نے دیکھا نہیں ہے کسی کو ایسا کچھ کرتے ہوئے. یہ چیز ان کے اندر بظاہر بڑی ایڈوانٹیجز پوزیشن ہے, بہت بڑا فائدہ ان کو حاصل ہے انسانی بچے پہ, لیکن یہی چیز بزنجیر ہو جاتی ہے ان کے لیے. اور وہ یہ کہ یہ بچہ جن خصوصیات کو لے کے پیدا ہوا ہے انہی خصوصیات کے مطابق زندگی بسر کر کے مر جاتا ہے, ایک قدم آگے نہیں بڑھتا. اور ایک بچہ ہی نہیں, 3000 سال پہلے کے گھوڑوں کو بھی آپ لیجئے اور آج بھی اس کو لیجئے, بالکل جیسے ایک منجمد نو ہوتی ہے اسی قسم کا گھوڑا, وہی خصوصیات اس کی. یعنی اپنے ماں باپ سے آگے بڑھنا نہیں, بلکہ جس نو سے وہ متعلق ہے اس میں ہزاروں سال بھی گزر جائیں وہ انہی خصوصیات کے لیے ہوئے آتا ہے, انہی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے اور انہی کے مطابق مر جاتا ہے. وہ وہی کا وہی رہتا ہے, آگے ایک قدم نہیں اس کا اٹھتا. لیکن انسان کے بچے کو آپ دیکھیے, پیدا ہونے کے ساتھ تو وہ اس قسم کی خصوصیات بھی اپنے اندر نہیں لے کے آتا جتنا بکری کا بچہ یا بلی کا بچہ, مرغی کا چوزا. وہ اتنی سی چیز کہ جس سے قدرت نے اس کی زندگی باقی رکھنی ہے, زندہ رکھنا ہے, یعنی بھوک کے لیے لپک کر اپنی خوراک کے سرچشموں کی طرف جانا, اتنا تو اس کو معلوم ہوتا ہے. اس سے زیادہ بالکل کوڑا, جنہیں پنجابی چاہتے لورا بٹا کہنے, بالکل کوڑا. یعنی ابھی میں نے کہا ہے کہ مرغی کے بچوں کو پانی کی طرف لے جائیے تو بھاگ جاتے ہیں وہاں سے. چیل کا سایہ اگر ان کے سامنے, چیل نہیں چیل کا سایہ اگر وہاں سے گزر جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے دوڑ کے ماں کے پروں کے نیچے چلے جاتے ہیں. انہیں خطرے کا پتہ ہوتا ہے, انہیں احساس ہوتا ہے کہ کون سے مقام میں ہمارے لیے تباہیاں ہیں. لیکن جس گھر میں بچہ ذرا گھٹنوں میں چلنا سیکھے, آپ دیکھیے کیا مصیبت وہاں پیدا ہے. پکڑنا دیکھنا پانی میں گیا رہے, اس نے چولہے میں ہاتھ ڈال دیا, مرچیں لگا لی سر کے اوپر, اب کیا ہو رہا ہے. سارا گھر ایک بچے کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے, یہاں سے بچاؤ وہاں سے بچاؤ, اب یہ کار گزرا, منہ میں کوئلہ ڈال لیا, اسے یہ بھی تمیز نہیں ہوتی کہ ٹنکی ہے یا مٹی کی دری ہے, آگ میں ہاتھ ڈالنا یا نہیں, مرچی آنکھوں میں لگے گی تو کیا بنے گا. کبھی بکری کا بچہ یہ نہیں کرتا, کبھی مرغی کا بچہ یہ نہیں کرتا. یہ اشرف المخلوقات کے بچے کی کیفیت ہے. اور اس کے ساتھ ہی اتنا کوڑا, میں نے کہا ہے کہ بکری کا بچہ ساری وہ خصوصیات لے کر پیدا ہوتا ہے جو اس کے ماں باپ میں تھی. یہاں کیفیت یہ ہے کہ ماں بھی ایم اے ہو, باپ بھی ایم اے ہو, بیٹا اے بی بھی نہیں جانتا, اس کو علم میں پڑھانا پڑتا ہے. کوڑا بالکل. اتنی بڑی تو ڈس ایڈوانٹیج ہے, لیکن اس کے بعد اس کی کیفیت یہ بیٹا جو ہے اگر اس کے مواقع ہم پہنچ رہے ہیں اپنے ماں باپ سے 10 گنا آگے بڑھا ہوا ہوگا. نئی نئی خصوصیات کا حامل, نئے نئے علوم کا پیکر, اور یہ چیز اپنے ماں باپ سے نہیں. میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ 3000 سال 6000 سال سے پہلے کا گھوڑا, بکری اور ہرن لیجیے, آج کا ہرن وہ اور ہرن ایک ہی بات ہے. لیکن 6000 سال سے ہی قریباً ہماری انسان کی تاریخ ہمارے سامنے آ سکی ہے. کسی نہ کسی شکل میں 6000 سال کے پہلے انسان میں جو غاروں میں بستا تھا
اس انسان میں اور آج کے انسان میں دیکھیے تو بس انسان ہونے کی وجہ سے یہ یکساں ہیں، ورنہ بالکل نئی مخلوق بن چکے ہوئے ہیں۔ ہر آنے والی نسل پہلی نسل سے ایک قدم آگے جا رہی ہے۔ کس قسم کا یہ ارتقاء ان کے اندر جاری ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ کمیونٹی۔ جانے والی نسل اپنے تجربات کو، اپنے علوم کو، اپنی صلاحیتوں کے ماحصل کو منتقل کرتی ہے آنے والی نسل کے۔ یہ آج کی نسل ہمارے ہاں کی جو اتنی بڑی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے غاروں میں رہنے والے انسانوں سے، پریمیٹو ایج کے انسانوں سے، یہ ان کی اپنی ذاتی کاریگری نہیں ہے، انفرادی کاریگری نہیں ہے۔ یہ چیز ہے کہ انسان منتقل کرتا چلا آ رہا ہے اپنی صلاحیتوں کو، علوم کو، قابلیتوں کو، استعدادوں کو اگلی نسل کی طرف وہ آگے منتقل کرتی ہے، وہ آگے منتقل کرتی ہے۔ اس طرح سے ایکیومولیٹو نالج جو ہے مجموعی طور پہ منتقل شدہ، جس کے یہ وارث بنتی ہے اگلی نسل، یہ 6000 سال کے انسانوں کا حاصل ہوتا ہے جو اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا یہ ہر انسان کو حاصل ہو جاتا ہے؟ ہر انسان ایک ہی طبیعت کا ہوتا ہے، ایک ہی فطرت کا مالک ہوتا ہے، ایک ہی استعداد کا مالک ہوتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہو رہا۔ اور فرق ہوتا ہے۔ یہ کہاں سے فرق شروع ہوتا ہے؟ یہ فرق شروع ہوتا ہے اس ماحول سے جس میں بچہ آنکھ کھولتا ہے، جس میں وہ جھولنا جھولتا ہے، جس میں وہ ابتدائی پرورش پاتا ہے، جس میں ابتدائی تربیت پاتا ہے۔ ہر نئی نسل وہ کچھ بنتی ہے جو کچھ اس کے گھر میں اس کو بنایا جاتا ہے، اور یہ وجہ ہے عزیزان من جو قرآن گھر کی زندگی کو اتنی اہمیت دیتا ہے۔ یہ میاں بیوی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تعمیر انسانیت کا سوال ہے۔ خدا نہ کردہ اگر کہیں ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ ایک نسل ہماری ساری ٹھگوں کی، چوروں کی، قذافوں کی ہو جائے، خدا نہ کردہ بس ایک دعا سی منہ میں نکلی ہے، ورنہ ہو تو یہی رہا ہے۔ اگر یہی شکل باقی رہی تو کچھ ایسا نظر آتا ہے کہ پوری کی پوری نو انسانی کی نسل چوروں اور ڈاکوؤں کی نسل ہو جائے گی۔ چور اور ڈاکو وہ نہیں محدود پیمانے پہ جو چوری کرتے راہزنی قذافی اور ڈاکے ڈالتے تھے، بڑے وسیع پیمانے پر۔ لیکن میں کہتا یہ ہوں کہ اگر کبھی ایسی صورت ہو جائے تو اس کے بعد پیدا ہونے والی نسل ہوگی، آپ دیکھیں گے کہ وہ جتنا بھی شرف انسانیت، جتنا بھی مجد انسانیت تھا، سب سے عاری ہو جائے گی، وہ چور اور ڈاکو پیدا ہو جائیں گے آپ کے۔ جس قسم کا آج کا بچہ اسی قسم کی کل کی قوم، اور جسے ہم کل کی قوم کہتے ہیں اسی قسم کی انسانیت کی اگلی کڑی۔ اور اگر اس قسم کی کڑی جو ہے، جس قسم کا ہم نے ان بچوں کو بنایا ہے، اگر یہی کڑیاں آگے منتقل ہوتی چلی جائیں اور ان کی یہی خاصیتیں ایکیومولیٹو نالج بنتا چلا جائے، آپ سوچئے کہ پھر انسانیت کیا بن کے نہ رہ جائے گی۔ اس لیے یہ جیسا میں نے عرض کیا ہے، یہ ایک میاں بیوی کا مسئلہ نہیں ہے، محض 4 حیوانی بچوں کی پرورش نہیں ہے، یہ سوال انسانیت سازی کا ہے۔ انسانیت کی تعمیر ہوتی ہے گھر کے ماحول میں، اور یہ چیز قرآن نے تو 1400 برس پہلے کہی تھی۔ آج جو سائیکالوجی آپ کے یہاں ہیومن سائیکالوجی چلی ہے، اس میں چائلڈ سائیکالوجی خاص شعبہ ہے، بڑی ریسرچ اس کے اوپر ہو رہی ہے۔ وہ زندہ قوم ہے جنہیں یہ پتہ ہے کہ ہر نیا سورج انسان کو ایک قدم آگے کی طرف لے جاتا ہے، وہ قومیں اس میں یہ کچھ کر رہی ہیں۔ وہ قومیں جو مذہب زدہ اور انسانیت گزیدہ ہوتی ہیں، ان کے نزدیک تو قرآن نے کہا ہے کہ جہنم والوں کی آنکھیں گدی میں لگی ہوئی ہوں گی، بڑی عجیب چیز انہوں نے کہی، پیچھے کی طرف آنکھیں،
فیوچر اور مستقبل تاریخ، ماضی ان کی درخشن۔ جب بھی ان قوموں سے بات کرو تو 1000 سال پہلے کی بات کر لیں گے سر، وہ ترقیاں ہم نے کی، ہمارے بڑوں نے کی، یہ درخشندات ہمارے ہاں کا یہ سب کچھ تھا۔ اور اس کے بعد ٹھنڈی آہیں بھر کے کہ بیٹا جس زمانے میں ہم پیدا ہو گئے یہ تو بڑا ہی تاریکیوں کا فسق و فجور کا زمانہ ہے۔ غنیمت سمجھیے کہ آپ نے یہ تصوف کی کتابیں نہیں پڑھی، یوں شروع کیا ہم نے یہ پڑھنا۔ ایک حضرت صاحب کے ملفوظات کو دیکھا تو اس میں وہ اپنے مرید سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا ہم جس دور میں پیدا ہوئے بڑا ہی تاریک زمانہ ہے، فسق و فجور کا زمانہ، تو نورانیت کا فلاں حضرت صاحب کا تھا، ان سے پہلے جو تھے، میں نام نہیں لینا چاہتا کہ تخصیص ہو جائے گی، ان کا تھا۔ بڑے شوق سے ہم نے یہ ختم کیا اور ان حضرت صاحب کے ملفوظات کو لیا کہ صاحب دیکھیں تو صحیح نا نورانیت کا زمانہ کیا ہے۔ وہ سارا کچھ کہنے کے بعد ان سے بھی زیادہ ٹھنڈی سانس مار کے کہتے ہیں بیٹا ہم جس دور میں پیدا ہو گئے وہ تو سارا ہی فسق و فجور کا تھا، دور تو حضرت صاحب کا تھا۔ پھر ہم نے حضرت صاحب کو لے لیا، اور جہاں تک یہ سلسلہ پیچھے تک پہنچا، جو آخری یا پہلے حضرت صاحب سے وہ بھی یہی رونا رو رہے تھے کہ ہمارا دور تو اس قسم کا دور ہے، دور تو پیچھے کا تھا، اپنا دور آنے والا دور، سارا تاریخ نظر آئے گا ان کو، گزرا ہوا ماضی جو ہے ان کو بڑا شاندار نظر آئے گا، بدھی میں آنکھیں لگی ہوئی۔ زندہ قومیں ماضی کے تجربات کا ایکیومولیٹو نالج لے کے پیدا ہوتی ہیں، اس کی وارث ہوتی ہیں اور اسے استعمال کرتی ہیں مستقبل کو درخشندہ اور شاندار بنانے کے لیے۔ یہ وہ قومیں ہیں کہ جنہوں نے چائلڈ سائیکالوجی کے اوپر اتنی تحقیقات کی، اور انہوں نے یہ بتایا ہے، کلینک انہوں نے اپنے یہاں یہ کھولے جہاں پیدا ہونے کے 7 بچوں کو لے لیتے تھے۔ انہوں نے تو بچے جب رحم مادر میں تھے اس زمانے سے تحقیق شروع کی ان کے متعلق، انہوں نے کہا وہاں بھی امپریشنیبل ایج شروع ہو جاتی ہے۔ ماؤں کے تصورات انہوں نے بدلے، ان کے سامنے تصویریں مختلف قسم کی رکھی۔ رحم مادر میں امپریشن اور تاثرات انہوں نے دیکھا کہ پیدا ہوتے ہیں، اور پیدا ہونے کے بعد تو انہوں نے بتایا کہ 3 سال کی عمر جس میں بچہ بولنا سیکھتا ہے اس سے پیشتر وہ ذہنی طور پہ بن چکا ہوتا ہے جو کچھ اس نے بننا ہوتا ہے۔ یہ تو الگ بات ہے کہ اس کے اندر ایک قوت اتنی بڑی بھی رکھی گئی ہے کہ وہ ان چیزوں کو ظاہر کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بڑی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، اس کو بڑی کشمکش میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں کمپلیکسز کہتے ہیں سائیکالوجی میں، بڑی جنگ کرنی پڑتی ہے، اور یہ تو ہزاروں میں سے شاید ایک آدھ ایسا ہوتا ہے جو اس کشمکش میں اس جنگ میں کامیاب ہو جاتا ہے، ورنہ بیچارے بچے گھر کے رہ جاتے ہیں۔ یہ تو پھر انسانیت کی اس اعتبار سے تو بڑی خوش بختی تھی کہ اس قسم کے علوم ہمارے دور میں آ کر ان کا اضافہ ہوا۔ بدبختی یہ تھی کہ بنیادی طور پہ جو نظریہ زندگی تھا اس دور کا، جسے تہذیب مغرب کہتے ہیں، 19 سینچری کا یورپ، کہ انسان کو انہوں نے حیوان سے آگے سمجھا ہی نہیں، زندگی کو طبعی زندگی سمجھا، یہی ختم ہو جانے والی بات ہو۔ اس لیے جو اس کے خوشگوار نتائج مرتب ہونے تھے ان علوم کے وہ نہ ہو سکے، لیکن علوم کی حیثیت سے جو اضافے انہوں نے کیے ہیں وہ یقیناً قابل قدر اور لائق تحسین، اور وہ یہ چیز ہے کہ قوم کو اگر آپ نے جس نہج پہ چلانا ہے 5 سال کی عمر تک بچے کو اس نہج پہ چلا دیجئے، قوم از خود اسی روش کے اوپر چلتی جائے گی۔ اتنی اہمیت ہے بچے کی اس ابتدائی زندگی کو، اور جسے ہم کاکا باکا کہہ کے گزار دیتے ہیں، یعنی اس کے متعلق فوائد سے کہ دودھ دے دیا اور اس کی یہ نگہداشت کر دی، اس سے زیادہ کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی۔ کبھی ذہن میں بھی نہیں آتا کہ یہ عمر بھی اس کو کچھ سکھانے کی ہے۔ وہ سکھانے کی عمر تو جب 5 سال کا ہوتا ہے تو اسکول میں بھیجنے کی ہے، اسکول تو مذبح ہوتا ہے، وہ تو قتل گاہ ہوتی ہے، وہاں تو انسانیت ذبح ہوتی ہے،
ان سکولوں میں دھکیل دیا جاتا ہے. خصوصیت یہ ہے کہ صاحب اسکول بہت اچھا اسکول ہے صاحب. کیا اسکول ہے صاحب؟ 30 روپئے پہلے ساتھ میں بچے کی فیس ہے وہاں چل دو. جیسے سب سے بڑے ڈاکٹر کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی 32 روپئے فیس ہوتی ہے. اور اگلی خصوصیت کہ وہ نسخہ ایسا دیکھتا ہے جو 50 روپئے میں دوائی ہے. اول تو ملتی نہیں، ملے تو 50 روپئے کی ہوتی ہے. خصوصیت ہے یہ. بہت اعلیٰ درجے کا اسکول. ڈریس نہایت اعلیٰ درجے کے، یونیفارم مانگتے ہیں، بچوں کو صاف ستھرا دیکھتے ہیں. 30 روپئے اس کے نرسری کی فیس ہوتی ہے ان کے یہاں. ہوتا وہاں کیا ہے کسی ماں باپ کو اس کی فکر نہیں ہوتی. وہ ایسا ہے کہ پیسے ہیں کہ جس طرح گلوں میں ہوں نا کہ سیاپا مکے سویرے سویرے موتھے بھیجو، اس وقت سے بھیجو بھی میں فارغ رہوں. بڑا تنگ کرتا ہے جی، تنگ کرتا ہے اس کو. عزیزان من، انسان کے بچے کا پیدا کر دینا یہ تو خیر ایک فطری امر ہے، بایولوجیکل پروسیس ہے. حیوان اور انسان میں قدر مشترک ہے یہ. لیکن انسان کے بچے کی تربیت کرنا اور پرورش کرنا بہت مشکل کام ہے. بہت بڑا انسانیت کا فریضہ ہے. یہ ماں باپ اپنے بچے کو نہیں یہ کچھ بنا رہے، وہ انسانیت میں کچھ اضافہ کر رہے ہیں. کس قسم کا اضافہ کر رہے ہیں؟ یہ ہے وہ چیز جو قرآن کہتا ہے کہ اس کی بات پرس ہوگی کہ تم نے نسل انسانی میں کس قسم کا اضافہ کیا. اور یہ وجہ ہے کہ وہ گھر کی زندگی کے متعلق اتنی تفصیل سے ہدایات دیتا ہے، جزیات تک خود پہنچتا ہے. اس لیے کہ گھر میں یہ جو جوڑا ہے جسے ماں باپ کہا جاتا ہے، ان کے آپس کے تعلقات کا غیر شعوری طور پر اثر پڑ رہا ہے اس بچے کے اوپر جس نے ابھی آنکھیں بھی نہیں کھولی. انہیں کیا پتا ہے کہ ان کا آپس کا جھگڑا جو ہے وہ اس بچے کی سادہ لاہ جبین پر کتنے گہرے نقوش مرتسم کرتا چلا جا رہا ہے. انہیں کیا پتا ہے کہ ماں جب وہ بڑی بیٹی کو کہتی ہے کہ بہنا ابا جی نے دسی آ کے، انہیں کیا پتا ہے کہ وہ بچہ جو یہ الفاظ سن رہا ہے اس کی سیرت اس کے مطابق ڈھل رہی ہوتی ہے کہ ایسے کام بھی کرنے چاہیے جس میں باپ کو نہ بتایا جائے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ جو ایک جوڑے کے تعلقات کو اس طرح خوشگوار اور صحیح خطوط پر متشکل کرتا ہے، یہ ان دونوں کی زندگی کے متعلق یہ نہیں کر رہا. وہ تو یوں کہ یہ جیسے بھائی پارا پروڈکٹ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ان کی زندگی بھی خوشگوار ہو جاتی ہے، لیکن ان کے متعلق تو وہ یہ کہتا ہے کہ اگر امکان نہ رہے خوشگوار ہونے کا الگ ہو جاؤ. یہ مسئلہ تو یہ حل ہو جاتا ہے کہ الگ ہو جاؤ. وہ جو اتنی بڑی ذمہ داری انہوں نے اپنے سر پہ لے لی تھی اس کا تو حل ہی کوئی نہیں ہوتا. اور یہ جو سورہ النساء کی ابتدا ہوئی تھی، یہ ابتدا ہوئی تھی ان بچوں کے متعلق کہ جن کا حل کوئی معاشرہ نہیں بتا رہا تھا، وہ جنہیں یتیم بچے کہا جاتا ہے، وہ عورتیں کہ جو بغیر خاوند کے رہ جاتی ہیں، وہ لڑکیاں کہ جو جوان ہو جاتی ہیں اور ان کی شادی کا انتظام نہیں ہو سکتا. سورہ النساء کی ابتدا ان مسائل سے ہوئی تھی. یہ ان کی پروٹیکشن کا صرف سوال نہیں ہے. ہمارے ہاں تو اول تو کسی کی توجہ ادھر نہیں آئی، آتی ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ کے ساتھ یتیم خانہ کھول دیا. اللہ، میں کہتا ہوں معاف رکھیے گا، اس سے تو بہتر ہے کہ ان بچوں کا ذرا ڈھونڈ لیا جائے. اور پھر اگر الگ یتیم خانہ نہیں کھلتا، ان بچوں کی حفاظت اور پروٹیکشن کے لیے جب ان عورتوں سے شادی کر کے ان کو لے آیا جاتا ہے تو اس گھر کے اندر یہ جو سوتیلی اولاد ہوتی ہے، جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے وہ تو ان یتیم خانوں سے بدتر ہوتا ہے. یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، بیچارے باپ مر گیا.
یہ وہ ہیں جنہوں نے انسانی نسل میں اضافہ کا موجب بننا ہے. موجب کیا بننا ہے؟ وہ تو ایک حصہ بن چکے ہوئے ہوتے ہیں آنے والی نسل انسانی. قرآن کریم نے جہاں یہ ماں باپ ان کے بچوں کے متعلق جو ذمہ داریاں تھیں ان کو سامنے رکھا، اس نے اس مسئلے کو بھی سامنے رکھا کہ معاشرے میں جب یہ شکل پیدا ہو جائے، اور جنگ کے دوران میں تو یہ شکل عام طور پہ پیدا ہو جاتی تھی، اور پھر اس کمیونٹی میں تو یہ شکل ضرور پیدا ہونی تھی جس کے ہاں فیصلہ یہ تھا کہ ان عورتوں کی شادی کسی غیر مسلم سے ہو نہیں سکتی. اور اس کے اندر بڑی عجیب لمح ہے صاحب. عورت دوسرے اثرات، گھر کے اثرات، قانون کے اثرات، سسرال کے اثرات زیادہ جلدی سے لے لیتی. یہ جو ایک خاص سوسائٹی کی عورتیں تھیں، لڑکیاں تھیں، ان کی شادیاں اسی سوسائٹی کے اندر قرآن کرانا چاہتا ہے. وہ اس لیے کہ ماں کے خیالات کا اثر تو آگے منتقل ہو کے نسل تک چلنا ہے، اولاد تک چلنا ہے. اگر یہی غیر اسلامی ماحول کے اندر رہی تو ان کے آگے آنے والی نسل تو خود بخود اسی پٹری کے اوپر چلے گی. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو اجازت تھی اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کرنے کی، یہ صرف اجازت تھی. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس اجازت کو بھی دوسرا ہی خلیفہ نے آپ کے یہاں خلیفہ راشد رضی اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس اجازت کو منسوخ کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ حالات نے یہ چیز بتائی ہے کہ یہ لوگ اپنی لڑکیوں کو مسلم معاشرے میں بھیج کے فتنہ پیدا کر رہے ہیں، اس لیے اب اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. انہیں اتنا خیال تھا ان گھروں کا، ان گھروں کے ماحول کا، اس لیے کہ یہیں سے آگے بچے جو کچھ بننا ہے بچوں نے اس ماحول میں بننا تھا. ایسی سوسائٹی میں جہاں عورتیں اپنی سوسائٹی کے باہر کسی سے شادی نہ کر سکیں، سوسائٹی کے اندر یہ حالات پیدا ہو جائیں. مسلسل جنگ میں سن 2 ہجری سے لے کے 60 تک اتنی سی مختصر سی کمیونٹی ان لڑائیوں میں تو نوجوان جاتے ہیں، بچے اور بوڑھے رہ جاتے ہیں پیچھے. معاشرے کے لیے یہ پرابلم ہوئی. اور پھر مکے کی دوسرے قبائل کی عورتیں جو اسلام لے آئیں، وہ وہاں سے ہجرت کر کے اپنا سب کچھ چھوڑ کے، خاندوں کو چھوڑ کے اس نئے مامن میں آ گئی، اور بڑھ بھی تعداد عورتوں، ان کے ساتھ بچے بھی تھے. یہ مسئلہ جو تھا یہ انفرادی نہیں تھا، نہ ان عورتوں کا نہ ان بچوں کا. کہنے کو تو یہ ایک معاشرے کا، یہ سوسائٹی کا مسئلہ تھا، یہ انسانیت کا مسئلہ تھا. اگر ان بچوں کی صحیح تربیت نہ ہوئی تو انسانیت میں کس قسم کا اضافہ ہو جائے گا. یہ ہے اہمیت اس مسئلے کی جو قرآن کریم نے خاص طور پہ اس کو مرکوز توجہ بنایا. ایک سورت کا نام سورہ النساء رکھا. اور وہاں سے ابتدا اس چیز کی کہی کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر ایسے حالات کبھی پیدا ہو جائیں معاشرے کے اندر کہ یتامہ کا جیسا کہ ہونا چاہیے ان کا انتظام ویسا نہ ہو سکے، یہ ہے تقسطوا کے معنی. یتامہ کا لفظ یہاں آیا ہے، اور آج کا درس جس آیت سے شروع ہوتا ہے وہاں پھر انہی کے متعلق بات ہوئی ہے. میں نے عرض کیا تھا
ویسے تو یتیم کا کے معنی ہوتے ہیں تنہا، لیکن عربی زبان اور ہمارے یہاں عام طور پہ یتیم کہا جاتا ہے ان بچوں کو جن کے ماں باپ مر چکے ہوں، لیکن عربی زبان میں یتیم ان بچوں کو بھی کہا جاتا ہے جن کے ماں باپ مر چکے ہوں، یتیم ان لڑکیوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ ماں باپ موجود ہوں اور شادی کے قابل ہوں اور شادی نہ ہو سکی، اور یتیم ان بیوہ عورتوں کو اور متعلقہ بھی کہا جاتا ہے جن کے خامد نہ ہوں۔ لڑکیوں کے معاملے میں جن کے خامد نہ ہوں وہ یتیم، صرف بچوں کے لڑکوں کے معاملے میں وہ بچے کے جن کے ماں باپ مر جائے وہ یتیم۔ اور قرآن کی روح سے معاشرے میں ہر فرد جو اپنے آپ کو تنہا محسوس کرے وہ یتیم۔ وہ تو قرآن نے کہا تھا کہ جب معاشرہ ذلیل ہوتا ہے دوسروں کی نگاہوں کے اندر تو اس وقت پھر یہ پکارتا ہے کہ صاحب ہم نے تو کچھ نہیں کہا تھا، یوں ہی خدا نے ہم کو ذلیل کر دیا۔ پوری ڈانٹ کے ساتھ وہاں پہ آ گیا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، خدا کے متعلق کیا تصور تمہارے ذہن میں ہے؟ ہم یوں ہی کسی کو بلا وجہ کے ذلیل کرتے ہیں صاحب، ہم کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، بلا وجہ تم ذلیل نہیں ہوئے دنیا کے اندر۔ اور ہم تمہیں بتائیں کہ تم کیوں ذلیل ہوئے ہو، اس لیے کہ بل لا تکرمون الیتیم، معاشرے میں جو تنہا رہ جاتا تھا تم ان کی عزت نہیں کرتے تھے، تم نے ان کی عزت نہیں کی، دنیا کی نگاہ میں تم ذلیل ہو گئے صاحب۔ ریزان من فرد انسانیت کا مقام اللہ اکبر۔ دین کا نام اس چیز کا ہے کہ وہ انسان کو اس کا صحیح مقام دیتا رہتا ہے۔ یتیم کی عزت نہیں کرتے تھے معاشرہ سارا ذلیل ہو جائے گا۔ یہاں بات ہو رہی تھی ان یتاما کی، باپ مر چکا ہے، بچے رہ گئے، نوجوان لڑکیاں رہ گئی، بیوہ عورتیں رہ گئی، معاشرے میں صحیح انتظام نہیں ہو سکتا، یتیم خانے کھولنے سے انتظام نہیں ہو سکتا جی۔ یہ اس قسم کے جو نئے اب ہمارے یہاں ہاؤسز بھی کھل رہے ہیں ان سے انتظام نہیں ہو سکتا۔ معاشرے کی اتنی بڑی پرابلم، معاشرے کی نہیں میں نے عرض کیا ہے انسانیت کی اتنی بڑی پرابلم یہ تھی۔ کہا کہ اصول تو وہی ہے فواہدۃ، مونوگیمی کا ہی، گھر میں ایک ہی بیوی، لیکن یہ کہ جنہیں اس قسم کے ماحول کی ضرورت ہے اور محروم رہ گئے ہیں اس ماحول سے کہ جس میں انسانیت کی تعمیر ہونی ہے، انہیں وہ ماحول دیا جانا ضروری ہے۔ یہ ایک پرابلم تھی جس کے حل کے لیے قرآن نے یہ تجویز کیا کہ تم میں سے جو اس کی استعداد رکھتا ہو وہ سمجھ سکے کہ ایسا انتظام ہو سکے گا گھر کے اندر۔ اور یہ ان گھروں کی بات ہو رہی ہے جن گھروں کے اندر جو پہلی بیویاں ہیں موجود، وہ بھی اس کا احساس کریں کہ یہ ٹھیک ہے، جس طرح سے ہمیں یہاں پروٹیکشن نصیب ہے، ہمارے بچوں کے لیے یہ فضا نصیب ہے، یہ بچے بھی ہمارے ہی بچے ہیں، یہ بہنیں بھی ہماری بہنیں ہیں، ان کو یہ کچھ نصیب ہونا چاہیے۔ یہ مل کے یہ دونوں مومن مرد اور مومن عورت جو ہے وہ سوچیں اس چیز کو کہ انہیں بڑی ضروری چیز ہے کہ ان کو اس قسم کا ماحول ملے۔ کہا یہ صورت پیدا ہو تو پھر ان کو لے آؤ یہ ماحول دینے کے لیے، اور جوان عورت کو لانے کے لیے تو یہی صورت تھا۔ فنکحوا اس نے کہا انہیں اگر خیرات کے اوپر تم نے لا کے رکھا تو پھر بھی شرف انسانیت کے خلاف ہو جائے گا۔ انہیں اس شکل میں لا کے رکھو کہ ایز آف رائٹ وہ سمجھے کہ ہمارا حق ہو گیا اس گھر کے اوپر۔ اور آگے جا کے پھر یہی شرط ان کے ہاتھ کی تھی۔ پہلی تھی وَإِنْ خِفْتُمْ اس کے لیے، اور اس کے بعد تھی وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَلَا وَاحِدَةً۔ لیکن اگر تم یہ دیکھو ذرا سا تمہیں خدشہ پیدا ہو کہ اس سے وہ بات عدل کی نہیں رہ سکتی، پھر یہ بات نہیں، ہم نے تو وہ ماحول دینا ہے ان کو۔ اور اگر صورت یہ پیدا ہوئی کہ انہیں ماحول دیتے دیتے جو تمہارا پہلا ماحول ہے وہ بھی بگڑ جائے تو یہ تو حل نہ ہوا اس مشکل کا، بلکہ مشکل کا حل دریافت کرتے ہوئے ایک نئی مشکل پیدا کر دی ہم نے۔ پھر نہیں بھائی،
یہاں یتامہ کا لفظ کہا جو میں نے عرض کیا کہ عربی لغت کے اعتبار سے بھی اس کے معنی ہے. قرآن کریم کے سمجھنے کا میں نے طریقہ بتایا تھا. قرآن میں جو ایک مسئلہ کسی ایک مقام سے آئے، قرآن میں دیگر مقامات میں اس کے متعلق بہت کچھ دیا ہوا ہوتا ہے. کہیں اس کی وضاحت ہوتی ہے، کہیں اس میں اضافہ ہوتا ہے، کہیں اس میں استثناء ہوتی ہے. اسے قرآن تصریف آیات کی اصطلاح سے تعبیر کرتا ہے. آیات کو پھیر پھیر کر لانا. طریقہ یہ ہے کہ اس موضوع سے متعلق قرآن کی جتنی آیات ہوں ان کو بیک وقت سامنے لائیے اور ان میں اس آیت کو رکھ کے دیکھیے. آپ حیران ہوں گے کہ کوئی آیت قرآن کی ایسی نہیں رہتی جو واضح نہ ہو جائے. اجازت ہے اس قرآن. میں ضمن عرض کر دوں، اس میں زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. میری تو ساری عمر قرآن پہ غور کرنے کی، اسی طرح سمجھنے کی ہے. خود میں نے سمجھا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں میرے پاس سب تیار ہوتی ہیں تو میرے اللہ کا شکر ہے ذہن میں یہ چیزیں آ گئی ہوئی ہیں. لکھا بھی میں نے اسی انداز سے جو قرآن کے متعلق لکھا ہے. اور اس کے بعد جو اب کئی برسوں سے میرے سامنے ہے وہ یہ ہے جسے کلاسیفائی کرتے ہیں قرآن. اس شکل میں قرآن کا کر کہ ایک موضوع سے متعلق قرآن کریم سارے قرآن میں جو کچھ آیا ہے اس موضوع کے تابع وہ تمام آیات ایک جگہ اکٹھی ہو جائے تاکہ قرآن سمجھنے کے راستے میں وہ آسانی پیدا ہو جائے جسے خود قرآن نے تجویز کیا ہوا ہے. تو میں اس کام کے اوپر ہوں. اسے تبویب القرآن کہتے ہیں. اصطلاح میں باب باب کرنا، کلاسیفائی کرنا، اس کو سبجیکٹ وائز اس کو اس طرح سے کلاسیفائی کر دینا. بہرحال خدا نے مہلت اور توفیق دی اور یہ چیز تیار ہوگی تو قرآن سمجھنے کے راستے کے لیے یہ بڑی چیز مفید ہو جائے گی. بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا کہ طریقہ یہ ہے قرآن کے سمجھنے کا. وہاں یتامہ کہا. اب دیکھیے یہاں یتام النساء کہا ہے قرآن نے لفظ. کس طرح واضح کر دی بات. ہمارے ہاں یتیم عورت کہا ہی نہیں جاتا. ہماری زبان میں یہ لفظ نہیں ہے. یتیم عورتیں کیا مانے؟ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ. تم سے یہ لوگ، اے رسول تجھ سے یہ لوگ عورتوں کے متعلق پھر ایک بات پوچھتے ہیں. بات تو وہاں بتائی تھی، اس کی مزید وضاحت کچھ چاہتے تھے. ضمن بات سامنے آ گئی یستفتونک اور فتویٰ یہیں سے لفظ ہے. کیا بات ہے اس قوم کی صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ جیسا میں کئی دفعہ میں نے کہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی دو شاخیں بنی اسرائیل کے اندر تو یہ حکومت بھی رہی، نبوت بھی رہی، شان و شوکت بھی رہی، شام کی سرداریاں بھی رہی. یہ بے برگ و گیا زمین کے اندر یہ جو بنی اسماعیل آ کے بسے، یہ سارے 2-3 ہزار سال کے عرصے میں کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیا کیا وہاں. وہی صحرا کا صحرا، اس میں وہی کوئی 4 گھروں والا یہ مکہ، اس کے اندر ایک کعبہ. یہ کرتے کیا رہے؟ اب معلوم ہوا ہے کہ یہ اس کتاب عظیم کے لیے استقبالیہ تیار کرتے ہیں. یہ وہ زبان بناتے رہے، وضع کرتے رہے، مانچتے رہے، تہذیب اس کی کرتے رہے کہ جو متحمل ہو سکتی ان ابدی حقائق خدا بنتی. ہر زبان متحمل نہیں ہو سکتی. اور علم اللسان کے جو ماہرین ہیں ان کی سمجھ میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ جو قوم بظاہر تہذیب و تمدن کے اس مقام کو تھی تو یہ بالکل تاریخیوں کا جسے کہا جاتا ہے جس میں کوئی پڑھا لکھا ہی نہیں تھا. یعنی جس زبان میں یا جس قوم کے ہاں قرآن کریم پہلی کتاب ہو، یعنی کتاب ہی نہ ہو اس سے پہلے، وہ قوم زبان اس قسم کی کیسے بنا ہے؟ فتویٰ یہ فتح سے ہے. فتح اس نوجوان کو کہتے ہیں جس میں بھرپور توانائیاں ہوں اور دوسری شرط اس میں ہو جدت افکار.
تازگی اس کے لیے ضروری شرط انہوں نے قرار دی تھی. اگر کوئی نوجوان انہیں فرسودہ راہوں پہ چلتا ہے تو کتنے توانا کیوں نہ ہو وہ فتح نہیں ہوتا. فتح وہ ہوتا ہے جو نئی نئی راہیں تلاش کرے جن میں جتنے فکر ہو. وہ کہتے تھے کہ بات پوچھنی ہو تو کسی ایسے سے جا کے پوچھو بھرپور توانائیاں ہوں اور جدتی افکار اس کے اندر ہو. یہاں سے فتویٰ کا لفظ نکلا. سادے سے جڑا چلا پرانا کسی کام نہ رہا وہ مفتی صاحب ہو جاتا ہے. سب سے زیادہ فرسودہ بیکار کوہنگی کا مارا ہوا جتنا پرانا ہو گیا جتنا گڑ پرانا ہو گیا جائے وہ مفتی صاحب ہو جاتے ہیں. خصوصیت ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ پرانی سے پرانی کتابوں کے حوالے دیتے چلے جاتے ہیں. آپ جدت حرام ہوتی ہے اس کے. فتوے کی ابتدا اس سے ہوتی ہے کہ کل بدعۃ ضلالۃ کل ضلالۃ فی النار. فتوے کے اوپر لکھا ہوا ہر نئی بات گمراہی اور ہر گمراہی جہنم میں. نام فتویٰ ذہن میں نہیں کہ فتح کا لفظ ہے جہاں سے یہ لفظ نکلا ہوا ہے. عجیب قوم کی ہے. یستفتونک فی النساء. قرآن کیا لفظ یہاں لایا ہے تو نظر آیا نا کہ یہ جس سے وہ فتویٰ پوچھتے تھے اس میں یہ چیزیں موجود تھیں. بڑی جدت افکار کا مالک تھا. اساطیر الاولین دہرانے کے لیے نہیں آیا تھا. زندگی کی نئی راہیں روشن کرنے کے لیے آیا تھا. لفظ قرآن یستفتونک کا کہتا ہے ورنہ یسألونک کا بھی تو تھا. پھر فتوے کے متعلق شرط دوسری یہ ہوتی تھی ان کے ہاں کہ کوئی مشکل مسئلہ ایسا ہو جو عام طور پہ حل نہ ہوتا ہو. اس میں بھی توانائی کی ضرورت ہوتی ہے نا. سنگلاخ زمینیں ہوں جن کے اندر چلنے کی ضرورت ہو. اس کے متعلق جو پوچھا جائے اسے وہ فتویٰ کہتے ہیں. ہر سوال کو فتویٰ نہیں کہتے. اے رسول تجھ سے یہ پوچھتے ہیں نساء کے متعلق پھر اور بات جو پہلے کے قل اللہ یفتیکم فیہن. یہ بات وہی کی روح سے بتانے کی ہے. اس لیے یہ فتویٰ پوچھتے ہیں تو ہم مفتی بنتے ہیں اس معاملے کے اندر. خدا فتویٰ دے رہا ہے. وما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء اللاتی. اور قرآن کریم کے اندر جو کچھ پہلے دیا گیا ہے وہ تو اسی صورت کی ابتدائی آیات میں موجود ہے. یتام النساء کے متعلق تھا. دیکھیے وہ تصریف آ گئی. وہاں یتامہ صرف کہا تھا یہاں یتام النساء کہہ دیا کہ وہ ان کے متعلق. کہا کہ وہاں کہا تو ہم نے یہ تھا کہ جس انداز کا انتظام ہونا چاہیے اگر اس انداز کا کوئی اور انتظام نہیں ہو سکتا تو اس کے لیے پھر طریقہ یہ ہے کہ ان کو اپنے گھروں کے اندر اس قسم کی پروٹیکشن دو اور ایسا ماحول پیدا کرو. لیکن کہا کہ لوگوں کی کیفیت یہ ہے یہ اس سے قبل کی کا معاشرہ جو تھا اور آج بھی جو عام طور پہ معاشرہ ہے کہا اس میں کیفیت یہ ہے کہ اور آج بھی جو عام طور پہ معاشرہ ہے کہا اس میں کیفیت یہ ہے کہ ہر گروپ کو ہے برائے معصوم کی تلاش. جو بیچاری عورت بے سہارا رہ جاتی ہے جو بچے ان کے رہ جاتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے آنے سے جائیداد بھی ہے ان کے ساتھ پیسے بھی اتنے ہیں مال بھی ہے
اس کی طرف ہر ایک شخص رخ کرتا ہے، اس کو اس دامے تزویر میں بتا کے لے آتے ہیں. جو حقوق ان کے ہوتے ہیں وہ دینا تو کہا، جو کچھ ان کا ہوتا ہے وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. کہا یہ مقصد نہیں تھا اس کا. اللہ کی لا تو نہ ہن لا کتب لہن ترغبون ان تنکحوہن. کیا بات ہے، ترغبون. فتینہ من الولدان، اور اسی طرح سے جو چھوٹے چھوٹے بچے رہ جاتے ہیں ان کے متعلق بھی یہی ذہن میں ہوتا ہے. کہا یہ مقصد نہیں تھا ان کا، یہ نہیں چاہتے تھے. ان تقولوا للیتامى بالقسط، مقصد ہمارا یہ تھا کہ جو ان حالات میں جو رہ جائیں گر کر، ان کے لیے یہ انتظام کیا جائے اس قسم کا کہ بالکل وہی ماحول جو تمہارے گھر میں تمہاری بیویوں کا تمہارے بچوں کا ہوتا ہے تو وہ پرووائڈ کیا جائے. یہ تھا مقصد ہمارا. یہ تو قسط ہے کہ اتنا ہی کیا جائے. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیما. اس سے بھی آگے کوئی اور بات کرو وہ اس سے بھی زیادہ مستحسن ہوگی. خدا اس چیز کو جانتا ہے. پہلی چیز تو یہ تشریح کی قرآن کی آیت 4/3 کی. آپ نے دیکھا تصریح آیت سے بات کتنی صاف ہوئی. یہاں 4/34 میں ایک بات اور اس نے کہی کہ گھر کی زندگی جو ہے اس میں میاں بیوی کی باہمی کشمکش، اگر تو وہ کسی یوں ہی ہنگامی عارضی سی بات سے ہوئی ہے اور یہ چیزیں تو ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے تو اس نے طریقے بتائے. باہمی مفاہمت سے صحیح ہو جاتا ہے. تھوڑے سے وقت کے بعد خود ہی وہ مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں. لیکن واللاتی تخافون نشوزہن، یہ ہے 35 34 نہیں 35. وَإِنْ خِفْتُمْ شَقَاقَ بَيْنِهُمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. اگر تم معاشرے سے کہا کہ تم ان میں اس قسم کی کشمکش دیکھو کہ ان دونوں کے آپس میں مفاہمت سے وہ بات طے نہیں ہوتی تو یہ نہیں کہ ان دونوں کا یہ باہمی مسئلہ ہے خود طے کرتے رہیں گے، نہ طے کریں گے باہر میں جائیں جنت میں جائیں، ہمیں کیا استطاعت ورزہ خامخواہ کے لیے سر کھپاتے پھرے. اس نے کہا غلط ہے یہ چیز. خفتم، مسئلہ ان دونوں کا ہے اور یہ کہہ رہا ہے پورے معاشرے سے کہ تمہیں اگر ڈر ہو کہ یہ ان کی باہمی کشمکش جو ہے یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے تو یہ نہ کہو کہ ان دونوں کا معاملہ ہے، ہمیں کیا، یہ تمہارا معاملہ ہے، تمہاری قوم کا معاملہ ہے، انسانیت کی نسل کا معاملہ ہے. اس کو اپنے ہاتھ میں لو اس مسئلے کو. اور ہاتھ میں لینے کے معنی یہ ہے کہ وہ دو فریقین جو ہیں وہ اپنے معاملے کو خود نہیں حل کرنے کے قابل ہوتے. جب مسئلہ یہاں تک پہنچ جائے ایک تھرڈ پرسن ہونا چاہیے کوئی، تم وہ ثالث مقرر کرو، وہ اس میں مصالحت کی اور مفاہمت کی شکل پیدا کریں، اس کے گھر والوں کو بلائیں، اس کے گھر والوں کو بلائیں، بات کریں، اصلاح کریں، مفاہمت کی شکل پیدا کریں. گھر کے اندر یہ کشمکش کا نقشہ جو ہے اس سے اولاد پہ جو اثر پڑنا ہے اس پہ انسانیت کے اوپر اثر پڑنا ہے. ایک بچے کی غلط تربیت عزیزان من پوچھیے نہیں، وہ تو پھانس بن جاتی ہے انسانیت کے جسد میں. لوگوں نے محسوس ہی نہیں کیا عام طور پر کہ ایک فرد کا پوری انسانیت کے ساتھ تعلق کیا ہوتا ہے. فرد تو ایک طرف رہا، یہ باہر کی کائنات کی یہ صورت یہ ہے. تو جیمز جین جو علم الافلاق کا ہمارے دور میں بہت بڑا ماہر ہے، اس کا ایک فکرہ بڑا دلچسپ ہے کہ تم ان قروں میں باہمی ربط کے متعلق پوچھتے ہو کہ کیا ہوتا ہے.
سروں کا رب تو بڑی چیز ہے. اس نے کہا کہ میں تمہیں کلاس میں وہ لیکچر دے رہا تھا, کہا تمہیں سمجھانے کے لیے یہ جو میں انگلی اڑا رہا ہوں سریا تک اس کی جنبش پہنچتی ہے. اقبال کے الفاظ میں کہ لہو خورشید کا تب کے اگر ذرے کا دل چیرے, یہ تو ربط باہمی ہے جس سے کائنات کا سلسلہ قائم ہے. میں نے جو اگلے دن مثال دی تھی کہ اگر درخت کا ایک پتا خشک ہو کر گرتا ہے, اکیلے اس پتے کا قصور یا اس شاخ کا قصور نہیں جس کے ساتھ وہ لگا ہوا ہوتا ہے, جڑ سے لے کر اوپر تک ہر ایک کی ذمہ داری اس کے خشک کرنے میں ہوتی ہے. جس طرح پتے کی تازگی میں ہر درخت کا ذرہ ذرہ حصہ لے رہا ہوتا ہے, اس پتے کے خشک کرنے میں بھی ایک ایک ذرہ حصے دار اور ذمہ دار ہوتا ہے. یہ وجہ ہے کہ قرآن ایسے معاملات میں ان افراد ہی کی ذمہ داری قرار نہیں دیتا, پورے معاشرے کی, پوری انسانیت کی ذمہ داری قرار دیتا ہے کہ ایک غلط تربیت یافتہ بچہ جب انسانیت میں آئے گا تو جیسا میں نے کہا ہے وہ تو پھانس بن جائے گا. پھانس کہنے کو تو بہت ہی ایک بال کے برابر شے ہوتی ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ رات بھر سونے نہیں دیا کرتے. یہ غلط تربیت یافتہ بچے جو ہماری آج قوم بن رہے ہیں, پھانس نہیں, یہ تو ناسور بن کر ہوئے ہیں جسد انسانیت کے اندر. لیکن ہم عجیب قوم واقع ہوئے ہیں کہ ان کے متعلق تو روز چیختے رہتے ہیں کہ صاحب یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, آوارہ ہو گئے, ٹیڈی ہو گئے, جرائم عام ہو گئے, اور اس کے بعد جو اس کے بعد آنے والی نسل ہے ان کو اسی طرح سے تیار کرتے چلے جاتے ہیں کہ انہی کے نقش قدم کے اوپر وہ چلیں. اس لیے اس نے کہا ان خفتم, یہ ان دونوں کا مسئلہ نہیں ہے, تمہیں اس سے خوف پیدا ہونا چاہیے. معاشرے سے کہتا ہے تمہیں اس خطرے کو محسوس کرنا چاہیے کہ اس گھر کے اندر ہو کیا رہا ہے, اس گھر کے بچوں کے اوپر اس کا کیا اثر پڑے گا. بچے بڑے ہوں گے, قوم کس طرح بنے گی, قوم ایسی ہوگی انسانیت کس انداز سے چلے گی. اٹھو, اس خطرے کو سنبھالو, باہمی مسالت کی شکل پیدا کرو. اور اگر یہ نہیں ہوتی, کوئی صورت باقی نہیں ہے, تو چولہے میں ان لکڑیوں کو رکھنا کہ جو جلے تو نہیں دھواں دیتی چلی جائیں, اکیلے میں کھا والی بات ہوئی ہے, اس کی ضرورت نہیں. مستقل طور پہ گھر کو, قرآن نے اس کو جہنم کہا ہے گھر کو. میاں بیوی کی ہم آہنگی سے جو گھر ہوتا ہے اس کے متعلق کہا ہے کہ ہم تمہیں جنت کی طرف دعوت دیتے ہیں, اور جس میں کشمکش باہم رہتی ہے اس کے متعلق کہا ہے یہ تمہیں جہنم کی دعوت دے رہے ہیں یہ لوگ. تو اس نے کہا کہ مستقل جہنم گھر میں رکھنا, اس میں جو اگلی نسل تیار ہوگی وہ تو بڑی انسانیت سوز ہوگی. اٹھو, یہ تمہارا خطرہ ہے, اس کو سنبھالو, لائٹلی نہ اس کو لو. یہاں یہ صورت تھی. یہاں سے یہ نظر آتا تھا کہ کہا یہ گاہ واللاتی تخافون نشوزہن, عورتوں کی طرف سے اگر تمہیں یہ خطرہ پیدا ہو جائے کہ وہ ذرا سرکش ہو رہی ہیں, تو یہاں یہ مسئلہ تھا. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ لیجیے صاحب, ہم نے چاہا تھا کہ حاکم سے کریں گے فریاد, وہ بھی کم وقت تیرا چاہنے والا نکلا. تو مجھے کہہ دیا تھا ایک بیوی نے آ کے ایک دفعہ کسی ایک آیت کو لے کے کہ عورتوں کی طرف سے یہ خطرہ ہو تو یہ کرو وہ کرو. کہنے لگی پھر پتہ لگتا کہ المیاں بھی تو مرد ہی ہے نا, اس واسطے انہیں مردوں واسطے قانون بنایا. کوئی عورت بنا دی قرآن شریف تو سارے حق کی گل کر دی نا. تو بیچاریاں تو اللہ میاں ہی کہنی ہے. ایک آگے تھا میاں ہی کہنا نہیں, اس لیے کہ اس کے سامنے ایک ہی آیت ہے, دوسری آیت تو اس کو سامنے آنے ہی نہیں دیتے نا جی. ابھی آیت تو ایک طرف رہا, بھی روز کی بات آپ دیکھیں گے نکاح خانے میں وہ جو خطبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, یہ جو ابھی ابھی میں نے 4/3 کی آیت آپ کے سامنے رکھی, یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ شروع ہوتی ہے جملہ شرطیہ سے, ان سے. ان خفتم, اگر تمہیں یہ اس کا ڈر ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ آیت جو ہے ان خفتم اللہ تو خطوف الیتاما, یہ اتنا حصہ نہیں پڑھا جاتا.
ہم کے ما دادا لوگوں میں نساء یہاں سے پڑھا جاتا ہے. نگاہ کرو 2 سے 3 سے 4 سے. اگلے دن ایک دوستیاں ہو رہا تھا, میں نے کہا وہ لڑکا بیٹھا ہوا ہے, لڑکی کا باپ بھائی بہن سب بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کہا اللہ کا ہزاروں لاکھ شکر ہے کہ یہ عربی جانتے نہیں ہیں, ورنہ ان کی بیٹی کا نکاح پڑھا رہا ہے اور وہ دلہا کے کان میں کیا رہا ہے 2 3 4 تک کرو. میں نے کہا وہ اگر ابھی تو گند بار کر دیں سارے کا تم نے دیکھا اپنی پوری کا جسے بیاہ کرنا ہے انہوں جا کے کوئی سارے وہ سنڈیا گیا آج لڑکی سے بیٹھے ہیں اور کام کی یہ کہہ دیا تو یہ کبھی گالی نہیں ہوگی. تیرا یہ چیز نہیں ہے نا بھی تمہیں 5 روپیے ملے تو بننا لا پیسہ تھا اور باقی تو نہ بات کرنا گا وہ کہنے کیا گالی کیوں بولتے ہیں ایسا بھی دے. تو وہ تو میں نے کہا نا کہ وہ بھی تو برتن کر رہا ہوتا, وہ بھی یہ کر رہا ہوتا, لیکن یہ سازش دیکھیے یہ پہلے 4 فکرے اس میں نہیں ہوتے. اور حیرت یہ ہے کہ ان کے یہاں کا چھپا ہوا جو نکاح نامہ ہوتا ہے نا, اس نکاح نامے میں بھی یہ نہیں ہوتے پہلے فکرے فن کے عروج ہوتا ہے, جو گرامر کے لحاظ سے ہی غلط ہے. اس کا معنی بھی یعنی اگر نہ کہا جائے تو کے معنی کچھ نہیں ہوتے. تو یہ کرنا تو جن کی کیفیت یہ ہے قرآن کے ساتھ تعریف کرنے کی, وہ یہ ہے کہ یہ آیت لے کے آئیں گے جس میں کہا ہوا ہے کہ عورتوں کی طرف سے اگر تم خطرہ ہو تو یہ کرو, تو وہ آگے یہ نہیں بتائیں کہ کچھ اور بھی کہا ہوا ہے قرآن نے, وہ کیوں کہیں گے. یہ تو بہرحال بات اس بی بی کی تھی کہ اللہ میاں بھی تو مرد ہیں, لیکن بہرحال یہ مفتی صاحبان تو سارے مرد ہوتے, انہوں نے عورت میں کبھی مفتی بننا نہیں دیتا ہے. لیکن یہ تو خدا کا کلام. یہاں اگر اس نے 4:35 میں یہ کہا تھا تو 4:148 میں اسی صورت میں آگے جا کے کہا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا, اگر کسی عورت کو اپنے خاوند کی طرف سے بھی سرکشی کا ہی نہیں, وہاں صرف سرکشی کہی تھی, یہاں تو ایک فکر اور ہے کہ اس کی طرف سے سرکشی برتے یا اعراض برتے, پہلو کہیں برتے. ہاں 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 یہ راز برت مشروش تو ایک چیز رہی گھر کے اندر. اب یہ تو سوال ہی ایک ہو جانے کا ہے. اگر خاوند کی طرف سے کسی عورت کو یہ خدشہ پیدا ہو, خاصت ہے, یہ خدشہ پیدا ہو کہ یہ کچھ سرکشی برتے گا یا یہ اعراض برت رہا ہے, فلا جناح علیہما ان یصلح بینہما صلحا. پہلی چیز یہ ہے کوشش اسی طرح سے کرنی چاہیے کہ ان میں باہمی مصالحت ہو جائے, اور کوشش کا وہ طریقہ قرآن نے وہاں بتا دیا کہ ایک ثالث ہو, پھر اس کے گھر والوں سے کچھ لوگ لائیں, ادھر سے لائیں, حالات کو معلوم کریں, پھر یہ کیفیت پیدا کریں, کوشش کریں ان میں صلح پیدا ہو جائے. وصلح خیر, مصالحت بہرحال اچھی چیز ہے. اب اگر یہ شکل پیدا نہیں ہوتی تو پھر کیا, یہ ثالث جو ہیں یہ کہہ کے اڑ جائیں کہ اچھا بھائی ہم نے تو اپنی طرف سے کوشش کر لی, یہ نہیں ہوتا تو کھاؤ کھس مانگو گا کے. بات یہ نہیں, وہ جذبہ انسانیت میں اس قسم کی پھانس کو گوارا نہیں کر سکتے. پہلے تو یہ کہا کہ اس صلح مصالحت کے معاملے کے اندر بھی مصالحت میں اگر اس نتیجے پہ بھی پہنچو کہ ان میں مفارقت ہونی چاہیے, اس مفارقت میں وہ یہ چیز کہتا ہے کہ یہاں بھی انصاف اور عدل جو ہے اس کو ملحوظ رکھنا ہے, اور اس کے راستے میں کیا چیز حائل ہوا کرتی ہے ہمارا روز کا تجربہ ہے. لکھنے کو تو میاں صاحب اس وقت مہر لکھ دیتے ہیں نا صاحب, ٹھیک ہے جی 50,000 روپیہ مہر, بڑا بھنے صاحب بندہ ہو, چلے جی چلیے. جب پوچھیے ان سے کہ صاحب یہ کہنے کو 3 دینا ہے گا, یہ تو ہوتا ہے. اور اس کے بعد جب یہ شکل پیدا ہوتی ہے مفارقت کی, یہی چیز حائل ہو جاتی ہے راستے میں, اتنا مہر دینا پڑے گا.
اب یہ باطل نظام کے باطل قوانین اس عورت بیچاری کو اس کی بالادستیوں سے اور استبداد سے اور مظالم سے نشوز سے اعراض سے پیچھا چھڑانے کے لیے عدالتوں کے دروازوں پہ دستکیں دینی پڑتی ہیں. یعنی اس معاہدہ جو فریقین کی رضامندی سے ہوا تھا اس میں تو دونوں کی حیثیت ایسی برابر کی تھی کہ دونوں کی رضامندی شرط تھی. اس کے بغیر تو ایجاب و قبول کے بغیر تو یہ معاہدہ ہی نہیں ہو سکتا نا جب تک یہ فریقین راضی نہ ہوں. تو فریقین میں بھی ہمارے ہاں یہ عام روایت چلی آتی ہے کہ پہلے لڑکی کی رضامندی لیتے, شرط ہے اس کی رضامندی. لیکن جب اس عہد نامہ کے توڑنے کا کہیں موقع آتا ہے تو اس وقت قانون یہ ہے کہ اس ایک فریق کو تو اس کی پوری اجازت کہ جب جی چاہے جہاں جی چاہے کھڑے بیٹھے اٹھے 3 دفعہ اس نے 1 2 3 1 2 3 کہا, کام کرنے والے کی طرح معاملہ ختم, 3 دفعہ طلاق. اور یہ فریق ثانی جس کی اسی قسم کی رضامندی سے معاہدہ استوار ہوا تھا, اس نے اگر اس کی تنصیب کرنی ہے تو وہ بیچاری دھکے کھاتی پھرے عدالتوں میں. عورت تو یہ کچھ کرے اور مرد جو ہے ان کی یہ کیفیت, وہاں جا کے پھر اس کو ثابت جو کچھ کرنا پڑتا ہے. اور یہ میں صاحب کیا عرض کروں, بیٹیاں اور بہنیں ہوتی ہیں, اس قانون کی روح سے اگر وہ یہ ثابت کرے کہ صاحب یہ اس میں اخلاقی بدچلنی پیدا ہو گئی ہے تو بچت ہو جاتی ہے اس مہر کی یا دینے کی. یہ الزام پھر اس استثمار کے سر پہ یاد کرتے ہیں, نہ اس لیے کہ یہ جو معاہدہ کیا تھا اس میں شرط لکھی تھی میں نے یہ دینے کی, یہ نہ دینا پڑے. بیچاریاں سسک کے یہ شریف ذاتیاں گھروں کے اندر مر جاتی ہیں کہ عدالت کے کٹہرے میں اس نے یہ کہہ دیا تو کہیں کی بھی نہ رہی ایسا. قرآن ہے عزیزان من, اس زمانے میں تو یہ باتیں نہیں ہوتی ہوں گی, آج کا دور بھی تو ساتھ. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ, کہا کہ اس مسالت کے معاملے میں, اس مفارقت کے معاملے میں سب سے بڑی چیز یہ جو دل کا بغض ہوتا ہے وہ مانے ہوا کرتا ہے, اس کو نہ آنے دینا درمیان. کیا بات ہے, یہ جو ہوس ہوتی ہے خود سمیٹ لینے کی, یہ آڑے آیا کرتی ہے انسان کو عدل کے راستے میں. یہ شو بڑا عجیب لفظ ہے. گرمی کے زمانے میں ہمارے ہاں کا جو نظام ہے کارپوریشن کا, اس کی دریا دلی کے صدقے میں وہ جو ایک ایک قطرہ ٹپکا کرتا ہے نلکے میں سے ترس ترس کے, اور وہ برتنوں کی قطار ہوتی ہے یہاں سے وہاں تک لگی ہوئی, تو روز اخباروں میں آیا کرتا ہے کہ پانی کے نل کے اوپر تھوڑا چل گیا. وہ ہوتا کیا ہے, وہ ذرا سا جو بالادست ہوتا ہے, ذرا سا جو طاقتور ہوتا ہے, وہ کمزور کی بالٹی یا اس کی بدلی یا اس کے مٹکے کو دھکیل کے وہ پھینکتا ہے, اپنا آگے کر دیتا ہے. یہ شکل تو ہمارے ہاں پانی کی کہیں کہیں ہوتی ہے. عرب جیسے ملک کے اندر تو پانی کو جان, وہاں یہ صورت کہ پانی پہ اپنی باری پہ کوئی کمزور آیا ہے اور دوسرا پیچھے سے اس کو دھکا دے کے ایک طرف نکال کے اپنا برتن آگے کر کے جو بھر لے, اس کے لیے لفظ شو تھا ان کے. قرآن کہتا ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ, حق تو اس کا وہ ہے, لیکن تم چونکہ بالا دست بن چکے ہوئے ہو اس لیے تم اسے دھکا دے کے اس کو اس کے حق سے محروم کرنا چاہتے ہو. یہ چیز راستے میں حائل ہو جائے گی, یاد رکھو, اسے حائل نہیں ہونے دینا. وَإِن تُحْسِنُوا,
وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ یاد رکھو باہمی تعلقات میں مفارقت بھی ہونے لگی ہے، اس میں بھی حسن کارانہ انداز سے الگ ہو۔ میں نے عرض کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب آپ نے اس معاشرے سے کہ جو اس قدر حق کی مخالفت کر رہا تھا، ہم باعث آزار بنا ہوا تھا، جنہوں نے لڑائیاں لڑی، جنہوں نے تکلیفیں باہم پہنچائیں، جب یہ کہا ہے کہ اب ان میں اصلاح کی کوئی امکان باقی نہیں رہا، ان کو چھوڑ دو، تو وہاں بھی یہ کہا ہے وَاہْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، انہیں چھوڑو بڑی خوبصورتی سے چھوڑو۔ ورنہ چھوڑتے وقت جو کچھ ہوا کرتا ہے معاشروں میں وہ تو ہمارے سامنے، وہ تو جو ہمارے ہاں وہی ایک پنجابی بولی والے نے جو کچھ کہی گالے ہوئی ہے گی میری لگ دی کسے نے نہ دیکھی ٹوٹتی ہوں جگ جان دا، بالکل دعائی پڑی ہوں بھی آگی سارے مالک۔ وہ کہتا ہے کہ اس راستے میں یہ چیز حائل ہو جائے گی، یہ جو دوسرے کے حق کو دھکا دے کے الگ کر کے آپ آگے بڑھ جانے کا مسئلہ ہوتا ہے، ان تحسنوا وتتقوا، نہ الگ ہونا ہے حسن کارانہ انداز سے۔ قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو۔ چلو فواہدت، اگر تمہیں ڈر ہو کہ عدل نہیں کر سکو گے تو پھر نہیں بھائی، اس عدل میں ہمارے ہاں تو کوئی الٹی سی شکل ہوتی ہے، یہ جو نئی آنے والی بیوی ہوتی ہے یعنی اول تو ہمارے ہاں ان شرائط کے ماتحت تو یہ کچھ ہوتا ہی نہیں، جو نئی بیویاں لائی جاتی ہیں وہ ہمیں پتا ہے کس طرح لائی جاتی ہیں، لیکن ہوتا یہی ہے ہر جگہ کہ یہ جو نئی آنے والی ہوتی ہے یہ بڑی چاہتی ہوتی ہے، یہ غالب آ جاتی ہے، اور یہ جو بیچاری پہلی ہوتی ہے وہ اور اس کی اولاد وہ جس طرح سے وہاں دب کے گزارا کرتی ہیں، بلکہ ان کو تو اس طرح سے بالکل پتن چھوڑ ہی دیا ہوا ہوتا ہے۔ یہاں یہ شکل ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں وہاں یہ شکل نہیں تھی، وہاں یہ صورت تھی کہ بہرحال یہ پہلی جو ہے وہ اس کی اولاد گھر بالکل جنت کا نقشہ ہے، دوسری آنے والی جو ہے اس کو ان احساسات کے ماتحت ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے ماتحت وہ گھر میں لائی گئی ہیں۔ اب جذباتی طور پہ ان دونوں کا یکساں ہونا جو ہے یہ ممکن نہیں ہو سکتا، جذباتی عدل کر نہیں سکتے کوئی۔ قرآن تو کوئی ایسی چیز جو غیر فطری ہو یا ناممکن ہو اس کو تو بطور فریضے کے عائد نہیں کرتا، وہ تو ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے انسانی احساسات اور جذبات کا کہ ایسی صورت نہ ہو۔ اگر یہ چیز اس نے عائد کر دی ہوتی کہ جذباتی طور پہ بھی تمہیں عدل کرنا پڑے گا تو یہ ناممکن تھا۔ جذباتی طور پہ بات کہہ لینا آسان ہے، دشمن سے بھی محبت کرو شاعری ہے، عیسائیت کی دنیا خود پکار اٹھی ہے کہ ناممکن ہے اور سائیکولوجیکل امپاسبلٹی ہے، اسے دشمن کہتی ہوں محبت اس سے کس طرح؟ قرآن کہتا ہے دشمن سے بھی عدل کرو، یہ ہے تعلیم جو ممکن ہے، محبت نہیں یاد کر سکتے عدل کر سکتے ہیں۔ عدل کے معاملے میں بھی قرآن نے یہ کہا ہے عدل اور عدل کے اندر مقدمے کا عدل اور چیز ہے، میاں بیوی کے درمیان تعلقات اور قسم کے ہوتے ہیں۔ یہاں ایک عدل تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ دوسرے بچے آئے ہیں یا یہ دوسری بیوی آ گئی ہے، معاشرتی عدل، ضروریات زندگی کا عدل، برتاؤ کا عدل، یہ ٹھیک ہے ہو سکتا ہے،
اور اگر کہا جائے کہ جذبات کا اور محبت کا عدل، یہ تو ترازو میں نہیں بانٹنے والی چیز، یہ نہیں ہو سکتی۔ یہ نقطہ ملحوظ نہ رکھنے کا نتیجہ یہ تھا کہ ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا جس نے یہ بات کہہ دی کہ وہاں تو قرآن نے یہ کہا ہے کہ ایک سے زیادہ بیویاں ان حالات میں لا سکتے ہو، اگر تم یہ دیکھو کہ عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی ہے۔ تو یہاں یہ لکھا ہوا ہے قرآن نے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگر تم چاہو بھی تو عدل نہیں کر سکو گے۔ وہ ان دونوں چیزوں کو ملا کے وہ کہتے ہیں دیکھیے صاحب قرآن نے کیسا حسین انداز اختیار کیا ہے، وہاں یہ کہا ہے کہ ہاں کر لو دو دو تین تین چار اور بشرطے کہ تم عدل کر سکو، اور یہاں یہ کہا ہے کہ عدل تو تم کر ہی نہیں سکو گے۔ چلیے کہاں دیکھا نا، قرآن نے اجازت بھی دی روک بھی دی۔ کیسا عجیب انداز ہے، کیا کہنے ہیں ان کے، اجازت بھی دی روک بھی دی، اور کتنی کاریگری سے روکا۔ کہا جائے کہ صاحب وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، کہا ہم نے کہا تو ہے ایک سے زیادہ کر لو، عدل ہی شرط لگائی ہے تو کرنا شروع کیا تو کہا نہیں عدل تم کر ہی نہیں سکتے، تو منت تو وقت خدا ہے نے مانا عام قانون کی کتاب بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتی کہ جائے کہ خدا کی یہ کتاب یہ کچھ کہے۔ بات اس نے یہ کہی ہے، خود واضح کر دیا اس نے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، جی چاہے بھی تو یہ حرستم کا لفظ بتا رہے ہیں، یہ جذباتی چیز، یہ دیکھیے قرآن، میں خود نہیں کہہ رہا اس کو کہ کیا بات کہہ رہا، یہ حرستم یہاں کیوں لایا ہے، یہ خالص جذباتی چیز ہے۔ یہ عدل تو نہیں کر سکو گے، جو عدل مطلوب و مقصود ہے وہ یہ کہ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، ایسا نہ گھر کے اندر رہو کہ تم جھکے رہو سارے کے سارے ایک ہی بیوی اور اس کے بچوں کی طرف، اور یہ دوسری جو آئی بیچاری اس کو ادھر لٹکی ہوئی چھوڑ دو، نہ تو یہ ایسی ہے کہ جن کی شادی نہیں ہوئی، نہ یہ ایسی ہے کہ گھر میں اس کو یکساں عدل کا سلوک مل رہا ہے، یہ کیفیت نہ اس کو پیدا کر دو، یہ عدل ہے جو مطلوب ہے۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اس کے باوجود یہی چیز جو کہا ہے کہ اگر کشمکش پیدا ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، مصالحت کی کوشش کرو، یہ چیز پیدا ہو جائے بہت اچھا ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، منہ کے نا انہوں بند کے رکھو، اگر دیکھو کہ یہ معاملہ یوں نہیں چل سکتا، ان کی مفارقت پیدا کرو۔ اب یہاں آیا معاشرے کی یہاں ذمہ داری آتی ہے صاحب، اس ہمارے ہاں کے اس بات نظام کے اندر آپ کے علم میں بھی اکثر کیسز یہ آئے ہوں گے اور میرے علم میں تو آتے رہتے ہیں، بیچاری مظلوم بیویاں، ان کے بچے، بے حد ظلم و ستم ہوتا ہے مردوں کا، خامدوں کا، اس کے اولاد کے بعد کا، برداشت کیے جا رہی ہیں، سہتی چلی جا رہی ہیں، اس خیال سے کہ صاحب یہ سہارا نہ رہا تو اس کے بعد کوئی سہارا ہی نہیں دنیا میں ہمارا تو رہے گا، کہ ہمارے پاس تو اتنا بھی نہیں کہ رات کی روٹی بھی ہمیں کہیں سے میسر آ جائے، اس لیے جو کچھ ہوتا ہے اسے برداشت کرنا ہوگا ہمیں۔ تو یہ سوال ہی نہیں کہ ایسے حالات میں وہ یہ کہیں کہ صاحب ٹھیک ہے مفارقت ہو جانی چاہیے، الگ ہو جانا چاہیے، ان کا بھی اور بچوں کا بھی۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ مفارقت کی بات سمجھو کہ اس کے سوا چارہ نہیں، اس بات سے نہ کرو۔ یغنی اللہ کلا من سعتہ وکان اللہ واسعا حکیما، کے تمہارے یہی ہے کہ مت کرو اس سے، خدا سے مانے ساج پیدا کرے گا تمہارے لیے، وہ مستغنی کرے گا تمہیں اس چیز سے، اس سے نہ ڈرو، احتیاج نہیں ہوگی، محتاجی نہیں ہوگی، وہ بڑی وسعت والا ہے، حکمت والا بھی ہے، خیرات نہیں دیتا وہ۔ اب یہاں سے وہی سوال کہ صاحب وہ تو ہم نے دیکھا ہے ایسے بیچارے بچے یتیم، ایسی متعلقہ عورتیں، ان کے بچے سانپوں مارتے ہیں،
ایک وقت کی روٹی خدا تو دیتا ہی نہیں. اس نے کہا ہے کہ ہم تمہیں مستغنی کر دیں گے. تو آپ کو معلوم ہے کہ میں اس چیز کو بڑی وضاحت سے کئی ایک مقامات پہ بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے متعلق جتنی ذمہ داریاں خود لی ہیں وہ ذمہ داریاں اس نظام کی روح سے پوری ہوتی ہیں کہ جو اس کے نام سے قائم ہوتا ہے. جسے حکومت خداوندی، اسلامی مملکت، اسلامی نظام کہا جاتا ہے، اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ اس کی کانسٹیٹیوشن کے اوپر 786 لکھ دیا جاتا ہے. اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جتنی ذمہ داریاں خدا نے اپنے اوپر لی ہیں ان انسانوں کے متعلق، یہ مملکت ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا ایفرٹ کرتی ہے، پھر اسلامی بنتی ہے. یہ جب یہ خدا کے نام پہ اطاعت کرتی ہے ان لوگوں سے، تو اس نے جو ذمہ داریاں لے رکھی ہیں وہ بھی تو اس کو پوری کرنی ہوگی. قرآن کی روح سے ہر رائٹ، ہر حق جو ہے وہ کسی ابلیگیشن یا کسی ذمہ داری کے نتیجے میں اکرو ہوتا ہے. خدا کو بھی حق حکومت اس لیے حاصل ہے کہ رب العالمین ہے. اس کے نام پہ جو حکومت قائم کرنے والا جو مملکت ہے، اس کو بھی عقائد کا حق اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ ربوبیت کا فریضہ ادا کرے. قرآن نے اسی لیے کہا ہے دوسرے مقام پہ کہ اس کی اطاعت مت کرو کہ جو ہمارے ذکر سے داخل ہو گیا ہے. بڑی چیز کسی دن یہ موضوع درس میں بناؤں گا کہ یہ عقائد کن حالات میں کی جاتی ہے اور کہاں قرآن اس کے لیے اجازت دیتا ہے کہ نہیں تم نہیں عقائد ان کی کرو. من افضل ذکر جو ہمارے قانون کی طرف سے غافل ہو گیا ہے. قرآن نے کہا سرکشی تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے. تو یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ انہیں ڈرنا نہیں چاہیے، ہم ان کو محتاج نہیں رہنے دیں گے، اس کے لیے یہ ہے کہ یہ نظام ایسا ہوگا کہ جو ان کی ذمہ داریاں پراپت ہو سکے. کہ وہ جو بغایت اولا ہم نے کہا تھا کہ ان کو یہ اس قسم کا ماحول ملے یا سب کچھ ملے، وہ دیکھا نہیں مل سکا ہے. لیکن برسبیل تنزل پھر معاشرہ یہ انتظام کرے گا کہ محتاج تو نہ یہ رہنے پائے. اور اس کے لیے کہا کہ یہ کس قسم کا معاشرہ ہوگا، کیسے یہاں انتظام ہوگا. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تو تم دیکھتے نہیں کہ خارجی دنیا میں یہ نظام ہمارا کس طرح سے قائم ہے. وہاں کوئی فرد کسی دوسرے فرد کا محتاج نہیں ہو. کبھی وہاں وہ پھل جڑ سے بھیک نہیں مانگتا کہ مجھے اتنی سامان نشو و نما دو تب میں پکوں اور بڑا ہوں اور میرے اندر یہ خاصیت پیدا ہو. کبھی نہیں ہوتا. کبھی صبح اٹھ کے ہمیں محنت نہیں کرنی پڑتی سورج کی کہ نکلو میاں کچھ تپش دو، کچھ روشنی دو. وہاں کوئی کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہوتا. کہا بس یہی نظام تمہارے اندر ہے. اور کہا کہ یہ جو چیزیں ہم نے تمہیں آئلی زندگی کے متعلق احکام کی باتیں کہی ہیں بڑی عجیب. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. یہ بات تمہیں ہی نہیں کہی گئی. یہ تو انسانیت کے بنیادی مسائل میں سے ہے. اس لیے اس سے پہلے بھی جن قوموں کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی ہم نے یہی کچھ کہا تھا، تمہیں بھی یہی کچھ کہہ رہے ہیں. اور وہ یہ چیز قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم اس سے انکار کرو گے تو کیا اس سے ہماری مملکت، ہمارا نظام جو ہے اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی؟ ہمارا کچھ نہیں بگڑے. فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. ہماری کائنات، ہماری مملکت، ہماری حکومت اسی طرح سے چلی جائے. تمہارا ہی کچھ بگڑے گا، ہمارا کیا بگڑ سکتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. دیکھا آخری الفاظ کیا آتے ہیں آج. وہ تمہارا محتاج نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ تم لاکھ آدمی نے جہاں جا کے
سجدہ کرنا شروع کیا، 14 لاکھ نے وہاں جا کے حج کرنا شروع کیا، تو خدا کی مملکت میں توانائی اور تقویت آ گئی، اور تم نے نماز روزہ چھوڑ دیا تو اس نے کام نہ شروع کر دیا صاحب، اور تھوڑی ووٹاں نال تے نہیں چن کے خدا بنیا ہے، منتا کرنے ہو جا کے پاؤ جی نہ ووٹ پائی تو رہ جاؤں گا۔ قال اللہ غنی، ایک تو غنی وہ ہوتا ہے تو جو کسی طرح دھاندلی سے روپیہ سمیٹ دیتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے محتاج نہیں ہوں میں تمہارا، میں کسی کا دیتا کھانا بڑا تکبر ہوتا ہے۔ حمیدہ، اس کا استغنا باعث ہم کو ستائش ہے۔ ایسا مستغنی کہ ان کو دیکھ کے تم کہو جیندہ رہو، تم جیوے تیرا بندہ جیوے، کیا بات ہے تیری بڑے ہون کی ساتھ، اللہ اکبر، غنی حمیدہ۔ وہی غنی ہے جو باعث ہم کو ستائش، جس کی غنا کو، جس کے استغنا کو دیکھ کے لب کو بے ساختہ تحسین کے جذبات آ جائے کہ کیا بات ہے تمہاری، اللہ تمہیں ادو بھی زیادہ دے رہے، غنی حمیدہ، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ وہی محکم سارا ہو سکتا ہے جو اس قسم کا غنی ہو کہ غنی بھی ہو اور حمید بھی ہو، وہی وکیل ہو سکتا ہے، وہی سہارا ہو سکتا ہے۔ سورہ النساء کی ہم آیت 132 تک آ گئے عزیزان من، 133 سے ہم آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔